السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، پاکستان برائے فروخت، جی ہاں، یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ بہت ساری اخباروں کے ہیں جن کے اندر خاص طور پر بین الاقوامی اخبارات لکھ رہے ہیں اسے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اٹس فار سیل۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی دکان کو سیل کرنا ہو تو اس کے سامنے ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس پر لکھا جاتا ہے کہ یہ دکان برائے فروخت ہے۔ اسی طرح پاکستان کے حکمرانوں نے ایک طرح کا پاکستان کے سامنے ایک لیبل لگا دیا ہے کہ پاکستان برائے فروخت۔ آپ کی ہر چیز بکنے جا رہی ہے، ہر چیز کو گروی رکھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے؟ کیا اس طرح ہونا چاہیے؟ پاکستان کی ہر ایک قیمتی اثاثے کو بیچا جا رہا ہے۔ اگر میں آپ کو اس کے برعکس بتاؤں تو آپ ضرور حیران پریشان ہو جائیں گے۔ پاکستان برائے فروخت یہ لیبل کوئی اچھا لیبل نہیں ہے، میں اس کی تنقید کرتا ہوں، اس کی بہت ساری مذمت کرنی چاہیے میں، لیکن ماں سوائے کچھ چیزوں کی، کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو شروع سے ہی سیل کر دینی چاہیے تھی۔ ان کا ذکر جا کے ہم آگے کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی یہ پاکستان برائے فروخت ایسا کون کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، یہ جس اخبار کی سٹوری کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ میڈل نامی ایک بہت مشہور یورپین اخبار کی سٹوری ہے کہ باقاعدہ 25 سال کے لیے جو کراچی کی بندرگاہ ہے اسے گروی رکھ دیا گیا ہے ابوظہبی کے پاس۔ جو پاکستان کی سب سے بزیسٹ بندرگاہ تھی اسے بھی پاکستان کے پاس نہیں رہنے دیا گیا، وہ بھی اب پاکستان کی نہیں رہی، اور وہ بھی صرف 15% شیئر پر ابوظہبی کو دے دی گئی ہے کہ آپ اس کو مینیج کریں اور ہمیں صرف 15% جو اس کے شیئر ہیں ان کا نفع دے دیں، باقی وہ 85% نفع خود رکھیں گے۔ اس کی مثال آپ اس سے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کسی دکان کو بناتا ہے اور اس کو مینیج نہیں کر پاتا تو وہ کسی کو دیتا ہے کہ بھائی آپ اس کو مینیج کریں۔ اب اس کے اندر سامان میرا، پیسے میرے، جگہ میری، مطلب سارا انویسٹمنٹ میرا، لیکن میں ابھی کسی کو وہ مینیج کرنے کے لیے دیتا ہوں تو اچھی بات ہے، اگر آپ نہیں کر پا رہے تو دے دینی چاہیے، لیکن کم از کم جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت تو لینی چاہیے۔ اب اس کو میں دوں گا دکان، لیکن کچھ نفع پر، نہ کہ پورے نفع کے لیے۔ اب انہوں نے 85% شیئر کے بدلے میں انہیں جو کراچی کی بندرگاہ ہے اسے دے دیا ہے، تو یہ تقریباً سارا ہی ہوا، باقی ہے کتنا؟ 15% تو باقی بچتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا ملک اور اس کو کنٹرول کرنے والے حکمرانوں کے کام۔ اس طرح کی ڈیلز ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کسی ملک سے کوئی کام نہیں سنبھالا جاتا تو وہ کسی دوسرے ملک سے مدد مانگتے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ مل کے مینیج کریں۔ یہ کوئی ڈرنے والی یا ڈرانے والی بات نہیں ہے، ڈیلز ہوتی رہتی ہیں، لیکن کم از کم اتنا پیسہ، اتنا نفع مانگنا چاہیے جتنے کی وہ ہے، نہ کہ سارے نفع پر انہیں دے دینی چاہیے۔ جتنی اس کی قیمت بنتی ہے کم از کم وہ تو وصول کرنی چاہیے، وہ کچھ حصے پر، کچھ منافع کے حصے پر دی جاتی ہے، نہ کہ سارے منافع پر۔ لیکن ہمارے ملک کا نظام بالکل الٹ چل رہا ہے۔ دوستو، جو کراچی کی بندرگاہ ہے وہ بہت ہی بزیسٹ بندرگاہ ہے۔ کسی بھی ملک کی کوئی بھی پورٹ ہو وہ اس کے لیے ایک لائف لائن کی طرح ہوتی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر تو ویسے بھی کوئی چیز نہیں بنتی، اگر ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی منگوانی پڑتی ہے تو وہ بھی باہر سے، اور اگر کسی بھی ملک کی بندرگاہ پر کسی دوسرے ملک کا قبضہ ہو جائے تو وہ آپ کی سانسوں تک کو روک سکتا ہے، وہ آپ کے پورے ملک کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور آپ ہرگز اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ بندرگاہیں صرف تجارت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، بلکہ وہ پورا ایڈ پہنچاتی ہے آپ کے ملک کو، اور پورے ملک کی حفاظت بھی اسی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے صرف تجارت ہی نہیں کی جاتی، اتنی امپورٹڈ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے اس کی بندرگاہیں۔ ڈیلز ہوتی رہتی ہیں، لیکن ڈیلز کرنے سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ڈیلز کا مدعا کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ حکومت اس کو بہتر کر سکتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں کیا۔
تو دوستو اس کی وجہ کی طرف آتے ہیں کہ اس کو بہتر کیوں نہیں کیا گیا۔ تو سب سے پہلے اس طرح کی ڈیلز ہوتی ہی تب ہیں، مثال کے طور پر اب جو پاکستان کی کراچی کی بندرگاہ کی ڈیلز ہوئی ہے ابو دھابی کے ساتھ، تو اس طرح کی ڈیلز ہوتی ہی تب ہیں جب آپ کو اپنے ہمسائے ملک ہیں، جو آپ کے دوست ملک ہیں، ان کو خوش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں لون لینا پڑتا ہے، تو لون لینے کے لیے اس کو خوش کرنا ہے، تو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی ڈیلز کی جاتی ہیں جو کہ منافع کی بجائے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی حال ہی میں IMF سے لون لیا گیا ہے، جس کے اندر تقریباً ہمیں کچھ بلین ڈالرز دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ابو دھابی سے اور سعودی عرب سے بھی ہمیں 3 ارب ڈالرز ملے ہیں، لیکن یہ ہمیں واپس بھی کرنے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اور لون لینا پڑے گا۔ اور اس وقت جو ہم پہ قرضہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا ہے؟ اگر نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں، تقریباً اس ٹائم ہم پر جو قرضہ ہے وہ ہے 80 ارب ڈالرز، اور یہ اترے گا کیسے؟ اتنے پیسے آئیں گے کہاں سے؟ اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے ملک کے پاس جتنے بھی قیمتی اثاثے ہیں ان کو گروی رکھ دیا جائے، ان کو ٹھیکے پہ دے دیا جائے۔ ہاں، اگر آپ کو ٹھیکے پہ دینے ہیں اور کم از کم اس کی قیمت تو اتنی ہو جتنی اس کی بنتی ہے، جتنا اس کا حق ہے وہ تو ادا کیا جائے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ آپ کے ایئرپورٹ بھی بیچے جا رہے ہیں، جن کے اندر سر فہرست لاہور اور کراچی والا ایئرپورٹ ہے، کیونکہ یہ دونوں بھی اتنے بزیسٹ ہیں، ان پر بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور جو اسلام آباد والا ایئرپورٹ ہے اسے لینے کے لیے کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی نقصان کے اندر چل رہا ہے، اس کے اندر اتنا رش نہیں ہوتا۔ تو ہر ملک پاکستان کی طرح تو نہیں ہے کہ بس جو پسند آ جائے اسے لے لو، چاہے وہ نقصان والا ہی کیوں نہ ہو۔ حکومت کا دل تو بہت دیر پہلے سے ہی تھا کہ لاہور اور کراچی والے ایئرپورٹ کو بیچ دیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ دونوں ایئرپورٹ آلریڈی گروی رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے سے ہی آپ نے گروی رکھی ہوئی ہے اور اس کے عوض قرضہ بھی لیا ہوا ہے اسے بیچ دیا جائے۔ اور ایک اور بات یہ کہ آپ کیا BIA اور سٹیل ملز کو بھی بیچا جا رہا ہے، اور یہ خبر بہت اچھی ہے، یہ قدم انہوں نے بہت اچھا اٹھایا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور وہ اس وجہ سے کہ یہ جو سٹیل ملز جیسا سفید ہاتھی ہے یہ ہمیں کوئی نفع نہیں دے رہا، نفع دینے کی بجائے یہ ہر سال اربوں ڈالرز کا نقصان کرتا ہے، کیونکہ یہ بند پڑا ہوا ہے اور لاکھوں لوگ تو اس کے اندر ملازمت کرتے ہیں جن کو تنخواہیں دی جاتی ہیں فری کی۔ اور آپ کے اندر اس ٹائم یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ پہلے کیوں نہیں بیچا گیا؟ میں بتاتا ہوں کہ یہ پہلے صرف اسی وجہ سے نہیں بیچا گیا کہ جب ایک حکومت جاتی ہے تو تب دوسری کا آنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر اس جیسے جو اور بھی جگہ ہیں ان کے اندر عام لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں پسند کرنے لگے، اور نوکریاں دینے کی وجہ سے کہ وہ ہمیں ووٹ دیں اور دوبارہ ہم اسی سیٹ پر آگے بیٹھیں اور پاکستان کو کھانا شروع کر دیں۔ لیکن اب ان کو یہ سوچ آئی ہے کہ ان کو بھی بیچ دینا چاہیے، جو کہ بہت اچھی ہے۔ تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کیونکہ